بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ چنندہ مسلمانوں کو عرفات میں قیام کے ساتھ حج کی خوش نصیبی حاصل، حاجیوں کی عبادتیں ریاضتیں جاری۔ مشکلیں اللہ کا امتحان ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مسلمان تقوی اختیار کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ حاجی مزدلفہ روانہ، جمعے کو قربانی دیں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے۔ امریکہ مسلم دنیا کے مسائل کی وجہ ہے، مغرب کے فلسفے ناکام ہو گئے، خامنائی کا پیام حج۔ انڈیا میں پہلی بار 52,000 سے زیادہ کووڈ کیس، جملہ معاملات 16 لاکھ ہو گئے، حکومت نے کہا ہرڈ امیونٹی کوئی راستہ نہیں ہے۔ رام مندر بھومی پوجا سے پہلے ایودھیا کا پجاری 15 پولیس ملازم کووڈ پازیٹیو، تلنگانہ کے کیس 60,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 1 منٹ میں 1 موت، جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے ایکسپرٹس نے کہا حکومت کووڈ اسٹریٹجی بدلے۔ برازیل میں 69,000 نئے کیس، وکٹوریہ کے پریمیئر نے کہا اچھا دن نہیں رہا۔ ایران کے کووڈ کیس 3 لاکھ ہو گئے، پاکستان اور افغانستان میں عید کے بعد انفیکشنز بڑھ سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کی۔ سعودی عرب میں رہنے والے چنندہ مسلمانوں کو وقوف عرفات کے ساتھ حج کی خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا گیا۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ عرفات کے میدان میں روح پرور منظر دیکھے گئے۔ اس مرتبہ بالکل جداگانہ انداز کا حج ہو رہا ہے، جس کی وجہ کرونا وائرس کی وبا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ تقوی اختیار کرنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، تقوی سے انسانی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اہل تقوی کی صفات میں سب سے پہلے صبر ہے۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ عبادتوں سے ہی مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کا درس دیا گیا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نفس کی پاکی کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں سماج میں آپسی احترام اور اچھے اخلاق کا درس دیا ہے۔ اسلام رشتہ داروں اور عزیزوں اور دوستوں کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کے حقوق کی حفاظت کا سبق سکھاتا ہے۔ اسلام کسی بھی قسم کے فتنے کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات ہر اس چیز سے دور رہنے کا سبق دیتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ فيا أيها المسلمون ادعوا الله بتضرع وإخلاص وأنتم موقنون بالإجابة، وأمنوا على دعائكم وعلى دعاء غيركم. اللهم ارفع الوباء واشف المرضى ومكن الباحثين والعاملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأمراض وعلاجات ولقاحات الأدوية. اللهم أسبغ على عبادك نعمك وأغنهم بفضلك. اللهم ازرع المحبة والإلفة بينهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم انشر الأمن والاستقرار بفضلك وإحسانك،
اللهم انشر الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وأيده بتوفيقك وأعنه على تحقيق ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، واجعل ذلك ذخرا له عند ربه على منبر من نور، وشد عضده بنجله الأمين المأمول الأمير محمد بن سلمان ولي عهده المبارك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے اسی مقام سے تاریخی خطبہ دیا تھا جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں، جسے انسانی حقوق کا اولین منشور بھی کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کے اور انسانوں کے حقوق واضح کر دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر اور کسی مرد کو عورت پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں صرف تقوی ہی معیار ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے. آپ نے کہا تھا کہ عورت کے مردوں پر کچھ حق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر کچھ حق ہیں. عرفات میں حاجیوں نے اللہ کے حضور میں خصوصی عبادتیں کی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. اس سے پہلے انہوں نے منا میں عبادتیں کرتے ہوئے رات گزاری اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی وہ میدان عرفات کی طرف چل پڑے. ان عازمین کے لبوں پر تلبیہ کے مبارک کلمات تھے. وقوف عرفات کو حج کا رکن اعظم یا سب سے بڑا رکن کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی حج ادا ہو جاتا ہے. شام کے وقت حجاج اکرام مزدلفہ روانہ ہوئے. مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد وہ منا واپس جائیں گے اور شیطان کی علامتوں کو کنکر ماریں گے. اس مرتبہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے خصوصی پروٹوکول پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حاجیوں کو ایک کٹ دی گئی ہے جس میں سینیٹائز کیے گئے کنکر موجود ہیں، جن کے ذریعے شیطان کی علامتوں کو کنکر مارے جائیں گے. اس عمل کو رمی جمار کہا جاتا ہے. وقوف عرفات مناسک حج کے دوسرے دن ہوتا ہے. جمعے کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے. حجاج اکرام جمعے کو قربانی کریں گے، اپنے بال کتروائیں گے اور اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. حجاج اکرام اس نادر اور نایاب حج کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی رحمت طلب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وبا کا خاتمہ تمام حاجیوں کی دعاؤں میں شامل ہے. سعودی عرب کی وزارت حج نے اس مرتبہ وبا کے مد نظر خصوصی انتظامات کیے. سعودی عرب میں رہنے والے چند خوش نصیب غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو اس مرتبہ حج کی اجازت دی گئی ہے. سعودی عہدیداروں نے کہا کہ حاجیوں کی صحت و سلامتی ان کی ترجیح ہے. عرفات اور مناسک حج کے دوسرے مقامات پر ہیلتھ فیسلٹیز، موبائل کلینکس اور ایمبولینس گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے. حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا. اس مرتبہ صرف 20 سے 50 سال کے صحت مند مسلمانوں کو ہی حج کے لیے چنا گیا ہے. اس مرتبہ حج کا خرچ بھی سعودی حکومت اٹھا رہی ہے. حاجیوں میں سعودی عرب کی سیکیورٹی ارکان اور میڈیکل سٹاف کے ارکان بھی شامل ہے. حاجیوں کو ایک الیکٹرانک بریسلیٹ دیا گیا جس کے ذریعے عہدیدار معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. حجاج اکرام سماجی دوری کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں. حاجیوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹا گیا ہے. ان میں سے ہر گروپ میں 20 سے 30 حاجی ہیں. عام طور پر کوئی 25 لاکھ مسلمان حج ادا کرتے تھے جو دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں سے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچتے تھے، لیکن اس مرتبہ بہت محدود پیمانے پر حج ہو رہا ہے. حاجیوں کی تعداد کے بارے میں سرکاری طور پر کہا گیا کہ کوئی 1000 ہیں، لیکن مقامی میڈیا میں یہ تعداد 10,000 بتائی گئی ہے. سعودی حکومت کے تقریباً 40,000 عہدیدار اور والنٹیئرز حاجیوں کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مصروف ہیں.
سعودی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مملکت میں 1759 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اس کے علاوہ کووڈ 19 کی وجہ سے 27 جانیں گئیں۔ حج دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہوتا تھا جو انسانی برابری اور عالمی اخوت کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے چہارشنبے کو غلاف کعبہ یعنی کسوہ تبدیل کرنے کی تقریب ہوئی۔ ہر سال ذی الحج کی 9 تاریخ کو غلاف کعبہ کو بدلا جاتا ہے۔ اس مرتبہ کووڈ پروٹوکول کی وجہ سے حاجیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ یا حجر اسود کو چھوئیں یا چومیں۔ موجودہ حالات میں حاجیوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ حج ادا کرتے ہوئے جو اسلام کا 5واں بنیادی فرض ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب حج کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے 1450 سال میں 40 مرتبہ حج الگ الگ وجوہات کی بنا پر منسوخ ہوا ہے یا متاثر ہوا ہے۔ ان میں ہیضے کی وبا، جنگیں، کعبۃ اللہ پر باغیوں کا قبضہ، وبائیں وغیرہ شامل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ خطے میں امریکہ کی موجودگی مڈل ایسٹ کا استحکام بگڑنے کی سب سے اہم وجہ ہے۔ خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ حج کے موقع پر اپنے سالانہ پیام میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دخل اندازی مڈل ایسٹ کے ملکوں کی تباہی، پچھڑے پن اور بدامنی کی وجہ ہے۔ خامنائی نے امریکہ میں حکمرانوں کی طرف سے مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک، وہاں گہرے سماجی فاصلے، حکمرانوں کی حماقتوں، نسلی امتیاز اور مغربی تہذیب کے اخلاقی اور سماجی بحران کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مغرب کے سیاسی اور معاشی فلسفے ناکام ہو چکے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم تمام مسلم ملکوں کو بھائی سمجھتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور نیکی کا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلم ملکوں اور سماجوں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور ان کے زخم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خامنائی نے کہا کہ ایران فلسطین کی دبی کچلی قوم کے تعلق سے فکر مند ہے، جنگ سے متاثرہ یمن سے ہمدردی رکھتا ہے اور دنیا میں کسی بھی مقام پر دبے کچلے مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے۔ سپریم لیڈر نے بعض مسلم ملکوں کے حکمرانوں کی حرکتوں کے تلخ نتیجوں کی وارننگ دی اور صہیونی نظام کے ساتھ پردے کے پیچھے ہاتھ ملانے والوں کا بھی ذکر کیا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کووڈ 19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ چنندہ مسلمانوں کو عرفات میں قیام کے ساتھ حج کی خوش نصیبی حاصل، حاجیوں کی عبادتیں ریاضتیں جاری۔ مشکلیں اللہ کا امتحان ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مسلمان تقوی اختیار کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ حاجی مزدلفہ روانہ، جمعے کو قربانی دیں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے۔ امریکہ مسلم دنیا کے مسائل کی وجہ ہے، مغرب کے فلسفے ناکام ہو گئے، خامنائی کا پیام حج۔ انڈیا میں پہلی بار 52,000 سے زیادہ کووڈ کیس، جملہ معاملات 16 لاکھ ہو گئے، حکومت نے کہا ہرڈ امیونٹی کوئی راستہ نہیں ہے۔ رام مندر بھومی پوجا سے پہلے ایودھیا کا پجاری 15 پولیس ملازم کووڈ پازیٹیو، تلنگانہ کے کیس 60,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 1 منٹ میں 1 موت، جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے ایکسپرٹس نے کہا حکومت کووڈ اسٹریٹجی بدلے۔
ब्राजील में 69,000 नए केस, विक्टोरिया के प्रीमियर ने कहा अच्छा दिन नहीं रहा। ईरान के कोविड केस 3 लाख हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ईद के बाद इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया में कोविड 19 की क्या सूरत हाल है। हिंदुस्तान की कोविड 19 केसेस 16 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में अब तक कोविड 19 की वजह से 35,100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले हिंदुस्तान की वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग कोविड 19 से ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 64.43% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 32,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। मुल्क का डेथ रेट और कम होकर 2.2 सिफर हो गया है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पहली मरतबा 52,123 नए केस पाए गए। इसके अलावा एक्टिव केसों की तादाद 5,28,242 बताई गई। पिछले 24 घंटों में 775 मौतें हुई। ICMR ने बताया कि एक दिन में 4,46,642 टेस्ट किए गए। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क कामयाबी से कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कोविड 19 के बारे में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन से पहले एक पुजारी और 15 पुलिस वाले कोविड 19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी कोई रास्ता नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि मुल्क में ज्यादातर लोग वायरस से मुतासर हो जाते हैं और उसके बाद उनके जिस्म में वायरस से मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं। मरकजी वजारत सेहत के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी बीमारी से इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है। इससे एक आबादी को बीमारी से हिफाजत हासिल होती है, लेकिन ये उस वक्त पैदा होता है जब वैक्सीन तैयार होती है या आबादी पूरी तरह से मुतासर होती है और फिर ठीक हो जाती है। हिंदुस्तान में ये कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क के कई मकामात पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ नरमियां भी दी गई हैं। ईद उल अजहा के मौके पर WHO की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें लोगों से कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तेलंगाना में कोविड 19 केस 60,000 और मौतें 500 से ज्यादा हो गई हैं। हुकूमत की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 1,811 नए केस पाए गए और 13 मौतें हुई। आंध्र प्रदेश की सूरत हाल भी बहुत खराब है। 14 जुलाई से रियासत में गैर मामूली तादाद में केसेस पाए जा रहे हैं। वहां केसों की तादाद 1,25,000 से ज्यादा है। अब देखते हैं दुनिया की क्या सूरत हाल है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत को अपनी कोविड रिस्पांस स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। अमेरिका में कोरोना वायरस के केस और मौतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड 19 केस अमेरिका में ही पाए गए हैं, जहां ये तादाद 46 लाख के करीब है, जबकि मौतों के मामले में भी अमेरिका सबसे आगे है। अब तक अमेरिका में 1,54,000 कोविड मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका की कई रियासतों में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज पर सियासतदानों में इत्तेफाक नहीं हो सका। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने हाउस के तमाम स्टाफ और अरकान से कहा है कि वो लाजमी तौर पर मास्क पहने। अमेरिका में हर 1 मिनट में एक कोविड मौत हो रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने डेटा के हवाले से ये बात बताई। पिछले 11 दिनों में अमेरिका में 10,000 से ज्यादा मौतें हुई। ट्रंप हुकूमत की कोविड रिस्पांस स्ट्रैटेजी पर तनकीदें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने इसके बावजूद एक मरतबा फिर वायरस के केसों से निमटने के अपने अंदाज की मुदाफियत की। ब्राजील में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा केसेस और मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 69,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 1,600 मौतें हुई। कोविड केसों में इजाफे के बावजूद ब्राजील की बोल्सोनारो हुकूमत ने पाबंदियां नरम की हैं। 4 शंबे को हुकूमत ने कहा कि गैर मुल्कियों के सफर पर लगी पाबंदी जल्द हटा दी जाएगी।
آسٹریلیا کی کووڈ-19 صورتحال نازک بنی ہوئی ہے۔ وکٹوریہ ریاست کے پریمیئر نے کہا ہے کہ آج کا دن اچھا نہیں رہا۔ وکٹوریہ ریاست بری طرح سے متاثر ہے، جہاں جمعرات کو 723 نئے کیس پائے گئے اور 13 موتیں ہوئیں۔ وکٹوریہ کے پریمیئر ڈین اینڈریوز نے ایک بیان میں کہا کہ زیادہ تر کیسز میلبرن میں پائے گئے۔ انہوں نے بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پوری ریاست میں ماسک لازمی کر دیا گیا۔ ایران میں کرونا وائرس کے کیسز 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 236 موتیں ہوئیں۔ ایران میں اب تک 16,600 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں۔ ایران مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جو اس لسٹ میں 10ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ ملک میں روزانہ کے کیسوں میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ ایک دن میں 1114 نئے کیس پائے گئے اور 36 مریضوں کی موت ہوئی، لیکن عہدیداروں کو ڈر ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کووڈ کیسوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کووڈ کیسوں میں اضافے کا ڈر ہے۔ پتہ چلا ہے کہ دارالحکومت کابل میں لوگ بازاروں میں سوشل ڈسٹینسنگ کو نظر انداز کر رہے ہیں اور شاید ہی کوئی ماسک پہن رہا ہے۔ افغانستان میں لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے اور چھوٹے کاروبار شروع ہو گئے ہیں۔ ملک میں وائرس سے اب تک 36,400 لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 1,250 کی جان گئی ہے۔ رشیا کی کووڈ-19 کیسز 8,35,000 ہو گئے ہیں۔ رشیا کرونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 129 لوگوں کی موت ہوئی۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ فلپائن میں تقریباً 4,000 نئے کیس پائے گئے۔ یہ ایک دن کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ نیپال میں ماؤنٹ ایورسٹ کو کوہ پیماؤں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ چائنا کے اورمقی ٹاؤن میں سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ چیک ریپبلک میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور جملہ معاملات 16,000 ہو گئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ریسٹورنٹس کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ پولینڈ میں یورپ اور دوسرے ملکوں سے واپس آنے والے لوگوں کو لازمی کوارنٹین کی شرط لگا دی گئی ہے۔ یوکرین میں 1,200 نئے کیس پائے گئے۔ جاپان میں پہلی مرتبہ ایک دن میں 1,000 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ویتنام کے ہانوئی میں کووڈ کیسوں میں اضافے کے مد نظر ٹیسٹنگ تیز کر دی گئی۔ چائنا میں 105 نئے کیس پائے گئے۔ صرف زنجیانگ سو میں 46 لوگ کووڈ پازیٹیو ہیں۔ UAE میں کووڈ-19 سے 2 نئی موتیں ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چنندہ مسلمانوں کو عرفات میں قیام کے ساتھ حج کی خوش نصیبی حاصل، حاجیوں کی عبادتیں ریاضتیں جاری۔ مشکلیں اللہ کا امتحان ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مسلمان تقوی اختیار کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ حاجی مزدلفہ روانہ، جمعے کو قربانی دیں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے۔ امریکہ مسلم دنیا کے مسائل کی وجہ ہے، مغرب کے فلسفے ناکام ہو گئے، خامنائی کا پیام حج۔ انڈیا میں پہلی بار 52,000 سے زیادہ کووڈ کیس، جملہ معاملات 16 لاکھ ہو گئے۔ حکومت نے کہا ہرڈ امیونٹی کوئی راستہ نہیں ہے۔ رام مندر بھومی پوجا سے پہلے ایودھیا کا پجاری 15 پولیس ملازم کووڈ پازیٹیو، تلنگانہ کے کیس 60,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 1 منٹ میں 1 موت، جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے ایکسپرٹس نے کہا حکومت کووڈ اسٹریٹجی بدلے۔ برازیل میں 69,000 نئے کیس، وکٹوریہ کے پریمیئر نے کہا اچھا دن نہیں رہا۔ ایران کے کووڈ کیس 3 لاکھ ہو گئے۔ پاکستان اور افغانستان میں عید کے بعد انفیکشنز بڑھ سکتے ہیں۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.